بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا صلوات پڑھ لیں تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاءاللہ من الطالبین بصقرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد فرش ادائے سرکار سید الشہداء پر 1 سال مکمل ہونے کے بعد پھر یہ اعلان کرنے کی سعادت اس فرش عزا اور جلوس عزا کے ذریعے سے حاصل کی جا رہی کہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو گیا. گرچہ اس مجلس عزا اور جلوس عزا کی ایک بنیاد ایام عزا کا پہلا جلوس حضرت عباس علمدار کا علم اٹھائے ہوئے گلی گلی کوچا کوچا غالباً جس زمانے میں شروع ہوا اس زمانے میں اتنا رواج نہیں تھا کہ لوگ رؤیت ہلال کی خبر کو تلاش کرتے ہوں. خبر پہنچ گئی تو پہنچ گئی، ورنہ ہر گھر میں اتنے وسائل نہیں تھے. ایک ذریعہ بنا کہ جلوس کے گلیوں میں جب حضرت عباس کا علم اٹھائے ہوئے ماتم کرتے ہوئے عزادار چلے آئیں گے تو اگر جس گھر میں یہ خبر نہ بھی پہنچی ہو تو خبر پہنچ جائے گی کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. اتنا بڑا اجر، اتنا عظیم تر ثواب اس عمل کا مرحوم کے نامہ اعمال میں اس طرح سے مسلسل ہے کہ حسینی چلا گیا مگر حسینیت کا چراغ اب تک روشن ہے. واقعاً خدا مرحوم کو غریق رحمت کرے اور جوار سرکار سید الشہداء میں جگہ عطا کرے کہ یہ سلسلہ قائم کرتے ہوئے عام طور پر 7 محرم، عام طور پر 6 محرم، عام طور پر 9 اور 8 محرم کے جلوس ہوا کرتے تھے. یہ اول شب ماہ محرم کا جلوس، اور خاص طور سے مجھ سے تاکید کی جاتی ہے کہ مولانا اگر چاند نہیں ہوا تو مجلس نہیں ہوگی. اس مجلس اور جلوس کا اناؤنسمنٹ چاند کے ہو جانے کے بعد ہوگا. اللہ. آئیے 2 جملے آپ کی خدمت میں
کہ ہر سال فرش ادا پر آ کر بیٹھتے ہیں، کبھی غور کیا ہے کہ پروردگار نے کیا مقام عطا کیا ہے؟ اس رضویہ سوسائٹی کے اندر کتنی مجلسیں ہوتی، سبحان اللہ۔ خدا سلامت رکھے ہر اس گھر کو جہاں سیدہ کی آمد ہو، خدا سلامت رکھے ہر اس گھر کو جہاں عزائے حسین خلوص اور محبت کے ساتھ بچھایا جاتا ہے۔ ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں، دوسرے گھر سے نکل کر تیسرے گھر میں کتنی مجلسیں، اتنی مجلسیں کرتے ہوئے شاید کبھی نعمت مجلس کی اہمیت پہ وہ توجہ نہ رہے میری اور آپ کی کہ جو ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی کسی نعمت کی زیادتی، لفظ زیادتی ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے صرف ایک تلفظ کے طور پہ استعمال کیا ہے، ورنہ اس میں لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایک نعمت ہے، کبھی بہت زیادہ نعمت مل جائے تو انسان کو نعمت کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی چھوٹی سی مثال کہ اگر پوچھئے مچھلی سے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے، مچھلی کے دائیں طرف بھی پانی ہے، مچھلی کے بائیں طرف بھی پانی ہے، مچھلی کے سامنے بھی پانی ہے، مچھلی کے پیچھے بھی پانی ہے، مچھلی کے نیچے بھی پانی ہے، حتیٰ کہ مچھلی کے اوپر بھی پانی ہے۔ 6 سمتوں میں مچھلی پانی کے درمیان رہتی ہے، اور اس سے پوچھئے پانی کیا ہے تو کہے گی پانی کیا، بس ٹھیک ہے، پانی ہے، کیا اس کی اہمیت ہے اسے نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ جب تک پانی میں رہے گی اسے پانی کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی موج دریا کی یا کوئی سمندر کی لہریں اسے اٹھا کر کنارے پھینک دیں، اور جب پانی نہ رہے تو پھر فریاد کرتی ہے، تڑپتی ہے کہ اگر پانی اب نہ ملا تو مر جائے گی۔ اگر فرش عزائے حسین علیہ السلام، اگر مجلس عزائے حسین کی اہمیت کو پہچاننا ہو تو آپ غور کیجئے، شاید اتنی زیادہ تعداد کی مجالس کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت واقع ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد۔ چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اپنے بچوں کو تربیت دیجئے، اور ماشاءاللہ شیعہ آبادی ہے، بچوں کی جو مجالس ہیں ان کا اہتمام خاص طور سے کیجئے، کیونکہ ہمارے درمیان فصاحت و بلاغت کے سمندر ہم بہا دیتے ہیں، خطابت کے سارے جوہر دکھا دیتے ہیں، بچوں کو خطابت کے فن سے آگہی نہیں۔ تو ایسی مجالس کا انعقاد ہو کہ بچوں کے لیے الگ، بچیوں کے لیے الگ، تاکہ تربیت ہو عزائے سرکار سید الشہداء کی۔ اور آپ کو اور مجھے کیا اندازہ، ایک بہت مشہور حوالہ ایک ایسے عظیم ذاکر کہ جس کا ذکر شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، کہتے ہیں کہ آیت اللہ سید کوثری ایک ایسے خطیب کہ جو بڑے بڑے مراجع عظام کے گھروں میں جا کے مجلس پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 10 محرم کی تاریخ تھی، روز عاشور، کچھ بچے ان کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد درخواست کی اتنے بڑے خطیب سے، یہ سمجھی کہ اگر اس شہر کا سب سے بڑا خطیب ہو کوئی، اس کے سامعین ہزاروں میں ہوں، اس خطیب کی مصروفیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس خطیب سے کوئی اگر 2-4 بچے جمع ہو کر محلے کے کہہ دیں کہ ہم نے ایک مجلس منعقد کی، آپ تشریف لائیں، خطاب کر دیں، کہتے ہیں ان کے پاس سے بچے پہنچے،
تو انہوں نے معذرت کر لی کہ آج کا دن 10 محرم انتہائی مصروفیت ہے، آج میں کیسے آ سکتا ہوں آپ کی مجلس میں۔ ایک چھوٹی بچی نے جب انکار سنا رونے لگی، اس کے گریے کو دیکھ کر ان کا دل بسیج گیا۔ آقا کوثری کہتے ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں 10 منٹ کے لیے، کچھ منٹس کے لیے میں آ جاؤں گا۔ بچے مطمئن ہو گئے۔ کہتے ہیں اس مقام پہ مجلس منعقد کی تھی، میں وہ پہنچا، کچھ بچے اور بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچھا کے چادر بیٹھے تھے، میں جا کے بیٹھ گیا، 2-3 جملے فضائل کے پڑھے، مصائب پڑھے، مجلس تمام ہو گئی۔ مشکل سے 5 سے 10 منٹ لگے، وہ اٹھ کے جانے لگے تو کسی بچے نے روک لیا کہ ہم نے آپ کے لیے چائے کا انتظام کیا ہے۔ خلوص کی بات دیکھیے، اور واقعاً بسا اوقات انسان بڑے بڑے اہتمام کرتا ہے، خلوص اگر نہ ہو تو پھر یہ اہتمام دنیا والوں کے لیے تو ہوں گے، اہل بیت کے لیے نہیں ہوں گے۔ کہتے میں ایک تو وقت نکال کے یہاں پر پہنچا تھا، پھر یہ بچوں کی ضد، نہ چاہتے ہوئے چائے کی پیالی تھام لی، اور جب چائے پہلا سپ لیا، پہلا گھونٹ لیا، ٹھنڈی چائے تھی، میں نے ایک سپ بس چکھی، اس کے بعد اٹھا کے کونے میں اونڈیل دی کہ بچے دیکھیں۔ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی، یہ مت سمجھیے کہ کوئی اگر ذکر سرکار سید الشہداء کرنے والا ہو گیا تو معصوم ہو گیا، نہیں، معصوم کا نوکر ہو گیا، معصوم نہیں، تو غلطی کا امکان تو ہے۔ اب ٹھنڈی چائے تو معلوم ہے کون پیتا ہے، اب بچے ضد کر رہے تھے، بچوں کی آنکھ بچی، انہوں نے اٹھا کے چائے پیچھے انہیں لی، چلے گئے۔ مجلس نے دن بھر پڑھی، شام غریمہ پڑھی، جب بستر استراحت پر پہنچے تو حالت خواب میں حسین کی دکھیاری ماں اس طرح سے گویا ہوئی کہ کوثری تم نے آج جتنی مجلسیں پڑھی صرف ایک مجلس تمہاری قبول ہوئی ہے۔ یہ حیران ہوئی، اتنی بڑی بڑی مجلس ہیں کوئی قبول نہیں ہوئی، ایک قبول ہوئی صرف۔ کہ مادر حسین کون سی مجلس کی بات کرتے ہیں؟ کہ وہ جو تم نے بچوں کے درمیان پڑھی تھی۔ لیکن کوثری مجھے تم سے ایک شکوہ ہے۔ یہ حیران ہوئے، مادر حسین اس سے کیا کوتاہی ہو گئی؟ کہ تم نے بچوں کا دیا ہوا تبرک، وہ چائے تواضع تھی نا، تم نے اٹھا کے چائے اونڈیل زمین کے اوپر، تم جانتے ہو وہ چائے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی، اندازہ کر سکتے؟ صرف اس لیے اس واقعے کو پڑھا کہ بہت زیادہ اس واقعے کو پڑھا بھی گیا، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر بھی کیا گیا، اس لیے میں نے پڑھا کہ مجلس کی بہت زیادہ تعداد میں یہ نعمت کا ملنا کہیں انسان کو نعمت کی قدر و منزلت سے غافل نہ کرے۔ اور قسم بخدا نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم کون سی مجلس اور کون سا فرش شہزادی کونین کی آمد کا مرکز قرار پائے۔ اسی عنوان سے 2 جملے آپ کی خدمت میں، اور سرنامہ کلام کی آیت تو آپ کے علم میں رہتی، اور جب بھی کبھی لفظ مجالس پہ ہم نے گفتگو کی اس آیت کو ہمیشہ پڑھا ہے۔ صرف آیت کا ترجمہ اور آیت کے ترجمے کے ساتھ مجلس کی تاریخ پر ایک نگاہ، بس یہ یاد دلاتے ہوئے لائن شکرتم لازیدنکم،
اگر مجلس حسین نعمت ہے تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے نعمت کا شکر کیا تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور پھر وہ مجلسیں کہ جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس فضیل سے امام ارشاد فرماتے کہ فضیل ہم نے سنا ہے کہ انتم تجلسون، کہ تم مل بیٹھتے ہو، جمع ہو جاتے ہو، وتحدثون، اور ذکر کرتے ہو، ہمارے اقوال کو بیان کرتے ہو۔ فضیل کہتے ہیں بالا یا مولانا، مولا میں اس طرح ہی کرتا ہوں کہ ہم لوگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے فرامین کو بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فضیل ان تلک المجالس احبها، فضیل یہ مجالس ہمیں بہت پسند ہیں، مورد نظر معصوم ہے اس طرح مومنین کا مل کر بیٹھنا اور معصومین کے فرامین کو بیان کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فضیل تم جو مل کے بیٹھتے ہو تو یاد رکھو، مل کے بیٹھو، ہم چاہتے ہیں فحیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ہر سال محرم کی آمد، مجالس عزا کا موسم، احیو امرنا، حکم معصوم کی بنیاد پر امر معصوم کی حیات کی علامت ہے۔ اور عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، دنیا کی ہر تقریب کے لیے مہمان ڈھونڈے جاتے ہیں، مہمان مدعو کیے جاتے ہیں۔ یہ واحد تقریب ہے جس میں خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ پہنچنے کہاں ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ لوگ ڈھونڈ کے پہنچتے ہیں، یہاں کسی کو دعوت نہیں دی جاتی۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، آپ نے فرش بچھا دیا، دروازہ گھر کا کھول دیا، بس ہو گئی دعوت۔ عظیم نعمت پروردگار کی، عظیم نعمت کہ صرف ذکر حسین نہیں ہے، ذکر حسین وسیلہ ہے پورے دین کی احیاء کا۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تمام تر عبادات کا بیان اگر ہے، مجھے ایک خطیب کا جملہ نقل کرتے ہوئے بہتر محسوس کر رہا ہوں اس نقل کو، کہ واقعاً اچھی بات نقل کرنا بھی مناسب تر رہتی۔ کہتے ہیں ساری عبادتیں عبادت ہیں مگر مجلس حسین عبادت نہیں، عبادت ساز ہے۔ جو نماز کو سکھائے وہ مجلس، جو نماز کو بچائے وہ مجلس، جو روزہ دار بنائے وہ مجلس، جو روزے کی قبولیت کو سمجھائے وہ مجلس، جو حسین کا تعارف کرائے وہ مجلس، جو حسینی بنائے وہ مجلس۔ ساری عبادتیں بس عبادتیں ہیں، یہ عبادت ساز۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ آیت کا ترجمہ لفظ مجلس کے بارے میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں، کہ کبھی قرآن کا حوالہ دے کر بات کرنا ہو، کبھی کوئی آپ کے لفظ مجلس سے چڑھنے لگے، دیکھیے جو چڑھتے ہیں وہ تو اپنے مقام پر، ان کو آپ لاکھ سمجھائیے، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ جن کو نہیں معلوم ان کے لیے اعلان ہے کہ سورہ مجادلہ کی
آیت نمبر 11 میں خدا نے لفظ مجالس کو استعمال کیا. بلکہ شاید آپ کو یاد ہو ہمارے اس مملکت میں کچھ تنظیموں نے جماعتوں نے مل کر ایک اتحاد بنایا تھا. اس اتحاد کا نام رکھا تھا متحدہ مجلس عمل. تو متحدہ ایک طرف تھی عمل ایک طرف، مجلس بیچ میں تھی. صلوات پڑھے محمد والے لفظ مجلس قرآن مجید میں استعمال ہوا صیغہ جمع کے ساتھ، مجالس، یا ایھا الذین آمنوا. اور عجیب اتفاق اور انتظام ہے کہ جب مجالس کا ذکر آیا تو خدا نے مومنین سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجالس میں وسعت، گنجائش پیدا کر لو. فافسحوا، تمہیں چاہیے گنجائش پیدا کر لو. یفسح اللہ لکم، اگر تم یہاں گنجائش پیدا کرو گے تو اللہ تمہارے لیے جنت میں گنجائش پیدا کرے گا. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ تم کسی آنے والے دوسرے محترم کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دو، فانشزوا، تو تمہیں چاہیے کہ جگہ دے دیا کرو. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے رسول کے دور میں لفظ مجالس عام نہ ہوتا، کوئی اجنبی لفظ ہوتا، تو لوگ پوچھتے یہ کیا لفظ ہے؟ آپ درس کہیے، آپ جلسہ کہیے، آپ سیرت کانفرنس کہیے، آپ میلاد کہیے، آپ محفل کہیے. کسی کا سوال نہ کرنا بتاتا ہے کہ لفظ عربی زبان میں اس وقت بھی اسی معنی میں تھا کہ جہاں لوگ مل کر بیٹھتے تھے اسے مجلس کہا جاتا تھا. اور یہ مجلس کہاں ہوتی تھی؟ یہ مجلس نہ امام بارگاہ میں ہو رہی ہے، نہ کسی گھر میں ہو رہی ہے. یہ مجلس مسجد نبوی سے متصل صفہ نامی چبوترے پہ ہو رہی ہے. گویا سنت پیغمبر ہے، اللہ کے حبیب کی سنت کے آپ لفظ مجالس کا استعمال کیا، اپنی اس درس کی تقریب کو نام دیا مجالس. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک روایت اور آپ کی خدمت میں گفتگو تمام. پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مجالس کی اہمیت کے حوالے سے سوال کیا گیا، اور یہ وہ خاص جملہ اس سے پہلے اشارہ میں کر چکا، ریاض الجنہ، جنت کا باغ. پوچھا گیا جنت کا باغ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب تم دیکھو مومنوں کی مجلس کہیں ہوتے ہوئے، اس مجلس میں داخل ہو جاؤ اور خوب استفادہ کرو کہ یہی جنت کا باغ ہے. تو کوئی ریاض الجنہ وہاں چل کے جائے، ہم وہ شاہکار بنیں مجلسوں کی برکت سے کہ جہاں بیٹھ جائیں ریاض الجنہ یہیں بنا لیتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جنت کا باغیچہ یا جنت کے جوانوں کے سردار کا ذکر ہو، وہ جنت کا باغ نہ بنے تو کیا بنے؟ اللہ اکبر. بس میں نے بات کو مکمل کیا. کبھی غور کیا آپ نے کشمیر اور منایا گیا تھا 1 گھنٹہ کشمیر کا، وہ بھی آدھا گھنٹہ تھا 30 منٹ کی. کشمیر اوور کہاں منایا گیا؟ پاکستان میں، گلیوں میں، علاقوں میں. تو گلی علاقے میں کشمیر کا نام لیا تو کشمیر کا ماحول بن گیا. جس انداز سے کشمیر کہہ کر کسی مقام پر کشمیر کے لوگ جمع ہو جائیں تو کشمیر کی حمایت ہو جائے.
اگر نام حسین پر کہیں لوگ جمع ہو کے بیٹھ جائیں تو حسینیت کا عنوان ہو جائے. بالکل اسی انداز کہ اگر کہیں لوگ جمع ہو کر نماز پڑھ لیں تو جامع ہو جائے، مصلی ہو جائے، مسجد ہو جائے. کہیں لوگ بیٹھ کر درس پڑھ لیں تو مدرسہ ہو جائے، تو کہیں بیٹھ کر لوگ ذکر حسین کر لیں تو مجلس ہو جائے. بس عزیزان گرامی قدر، اس مجلس کی ابتدا کون سی مجلس کے ایک پڑھنے والا ہو اور سننے والا ہو. اس طرح کی مجلس کی ابتدا اس وقت ہوئی جبکہ مجلس پڑھنے والا اور مجلس سننے والا دونوں معصوم تھے، اور ایسے معصوم کہ جو مجلس پڑھ رہا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے، اور جو مجلس سن رہا ہے وہ ابو البشر، اللہ کا پیغمبر، پہلا انسان آدم علیہ السلام. جب جبرائیل امین حضرت آدم سے بیان کر رہے تھے، آدم ان کلمات کو حاصل کرتے ہوئے کلمات کو پڑھ رہے تھے کہ پروردگار انت المحمود بحق محمد وانت العالی بحق العلی وانت فاطر بحق فاطمہ وانت المحسن بحق الحسن والحسین. اس وقت جناب آدم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ آخری نام جب حسین لیتا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، رقت قلب پیدا ہو جاتی. کیا سبب کیا ہے؟ تب جبرائیل امین ابھی مولا حسین شہید نہیں ہوئے، ابھی میرا مولا پیاسا نہیں ہے، ابھی میرا مولا جلتی ہوئی زمین کربلا پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہیں ہوا. اگر کچھ سوال آپ سے کرے کہ پہلی محرم آپ مجلس لے کے بیٹھ گئے، امام تو شہید 10 محرم کو، 10 محرم شہادت ہے تو آج مجلس کیوں ہے؟ جواب دیجیے. جب حسین پیدا بھی نہ ہوئے تھے، جب خدا نے آدم کو زمین پر بھیجا بھی نہ تھا، تب مجلس ہو رہی ہے. اللہ اکبر، ذکر شہادت حسین. آدم سے جبرائیل کہتے تھے کہ یہ لخت جگر آخری پیغمبر کا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے. آدم خوب روئے. اس کے بعد سارے انبیاء سرکار سید الشہداء پہ گریہ کرنے والوں میں شامل ہیں. یہ ایام عزا آپ کو اندازہ ہے کس کے برابر ہو گئے؟ ان عزاداروں کے صف میں آ گئے. عزادار حسین کون؟ انبیاء. عزادار حسین کون؟ فرشتگان پروردگار. عزادار حسین کون؟ ائمہ معصومین. اللہ اکبر، کتنا بلند مقام ہوا. جب تک ادھر تھے تب تک عام بشر تھے، جب فرش عزا پر آئے تو اتنے بڑے بڑے عزاداروں کے برابر ساتھ بیٹھ گئے. اب آپ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی روتے ہیں. اس لیے کلمات تعزیت تعلیم دی ہے. جب فرش عزا پر آئیے، السلام علیک یا رسول اللہ، احسن اللہ لک العزا فی ولدک الحسین. یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ کے بیٹے حسین کی تعزیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا امیر المومنین، احسن اللہ لک العزا فی ولدک الحسین. السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، احسن اللہ لک العزا فی ولدک الحسین. السلام علیک یا ابا محمد الحسن ابن علی،
احسن اللہ لک اللذا فی اخیک الحسین، 4 شخصیتوں کو تعزیت پیش کیجئے فرش عزا پہ آنے کے بعد، اور اس مزاج کے ساتھ آئیے کہ جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھنے والا ہو تو گھر سے باہر دریاں بچھا دی جاتی ہیں، لوگ دریاں دیکھ کر، قنات لگی ہوئی دیکھ کر چلے آتے ہیں، خیریت کا میت ہو گئی، کچھ دیر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ آپ کے گھر کی میت ہے۔ اللہ اکبر، ہائے غریب الوطن حسین، دنیا بھر سے عزادار چلے آتے ہیں اور ان کی خدمت میں سبیلیں نظر و نیاز کا انتظام بالکل ایسے جیسے کوئی گھر والا بن کر حسین کے نام پر پانی پلا رہا۔ بس عزیزان گرامی قدر، ابھی ذاکر اول نے جن مسائل کو بیان کیا یہی مسائل پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو۔ بس ایک حدیث، ایک روایت پڑھتے ہوئے گفتگو تمام کر دوں گا۔ عبداللہ ابن سنان کوفی راوی کا نام ہے، بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن سنان کوفی یہ شخص ہے کہ جو مدینہ منورہ اس دن پہنچا جس دن زہرا کا لال مدینہ چھوڑ رہا تھا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے عجیب حالت دیکھی مدینے کی کہ ہر شخص اداس دکھائی دیتا تھا، ہر شخص کے چہرے پر گریہ اور ایسا لگتا تھا جیسے مدینے کے در و دیوار روتے ہو۔ اتنا گریہ دیکھ کر گھبرا گیا، کہنے لگا میں نے پوچھا کہ کس بنیاد پہ اتنا گریہ تو بس وفات پیغمبر پر ہوا تھا، آج کون سا احساس واقعہ پیش آ گیا کہ اتنا گریہ ہے کہ لوگ گلے مل مل کے روتے۔ تب کسی نے کہا لگتا ہے تم آج مدینے پہنچے ہو، تمہیں خبر نہیں ہے، ارے زہرا کا لال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مدینے کی رونق مدینے سے رخصت ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں محلہ بنی ہاشم میں آ گیا کہ دیکھوں کہ روانگی معصوم کا انداز کیا ہوگا۔ کہتا ہے میں نے ملاحظہ کیا کہ اماریاں لائی جا رہی ہیں، پہلے سامان رکھا گیا اونٹوں پر، سامان باہر ہوا، اونٹ آگے بڑھا دیے گئے، پھر سواریاں اماریاں لائی گئیں، ایک خوبصورت سا جوان 13 سال کا آگے بڑھا، کسی بی بی کو سہارا دے کے بٹھایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ حسن کا لال قاسم ہے، اپنی ماں کو سوار کرانے کے لیے آگے بڑھا۔ کچھ دیر بعد دیکھا ایک اور ہماری لائی گئی، ایک اور جوان آگے بڑھا، 18 سال کا چمکتا ہوا چہرہ، ایک اور مخدرہ کو ہماری میں بٹھایا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ علی اکبر ہے، اپنی ماں کو سوار کرانے کے لیے آ گیا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا ایک اور ہماری لائی گئی، جس ہماری کے لائے جانے پر وہ 13 سال کا قاسم بھی آگے آیا، 18 سال کا علی اکبر بھی آگے آیا، اور ایک 32 سال کا جوان بھی آگے آیا، اور سب نے اہتمام کرتے ہوئے کسی مخدرہ کو قنات کے پیچھے سے اندازہ ہوتا تھا اہتمام ہو رہا ہے۔ بعد میں پوچھا کس کو بٹھایا گیا؟ کہا زہرا کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کو بٹھایا گیا ہے۔ ہائے ابھی تک تو حسین کرسی پر بیٹھے تھے، یہ سارا منظر ہو رہا تھا، کچھ دیر گزری ہے ایک اور ہماری لائی گئی، ارے وہ سارے جوان جلدی سے لپکے، حسین نے کرسی چھوڑ کے قنات کو تھام لیا، کسی مخدرہ کو بٹھایا گیا۔ کہتا ہے میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کے پوچھا ہاشمی سے اب تو بتا، ارے کس مخدرہ کے لیے اہتمام تھا؟ کہا زہرا کی بڑی بیٹی ثانیہ زہرا،
زینب کبریٰ بٹھائی گئی ہیں. اللہ اکبر. سواریاں تیار ہیں, ہماریاں روانہ ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. جان زہرا مدینے سے رخصت ہو رہا ہے. مدینے کی گلیوں میں سوگ کا سما ہے. بس رونے والوں ابھی جلوس عزا برآمد کرو گے, علم لے کر گلی گلی جاؤ گے. یہ بالکل بشیر کا انداز ہوگا. بشیر کب آیا تھا مدینے میں؟ یہ عبداللہ ابن سنان کا واقعہ ہم نے پڑھا. وہ بشیر ابن سالم ہے کہ جو مدینے پہنچا ہے اور امام سجاد نے اس سے پہلے روانہ کیا ہے. میرا مولا مدینے کے باہر قیام پذیر ہوا. بشیر سے فرمایا تیرے والد تو اشعار کہتے تھے کہ تو بھی شعر کہہ لیتا. بشیر نے کہا مولا سے کہ مولا کچھ کوشش کر لیتا ہوں. کہا جا کے مدینے میں اعلان کر دے, میری آمد کا اعلان کر دے. بشیر نے عجیب اعلان کیا, ہاتھ میں سیاہ جھنڈا اٹھایا. مجھے نہیں معلوم کہ حامد حسین صاحب نے کس نیت سے جلوس کا آغاز کیا تھا. بشیر نے سیاہ جھنڈا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مدینے کی گلیوں میں داخل ہوا. ایک ہی جملہ کہتا تھا, یا اہل یثرب لا مقام لکم, اے مدینے کے رہنے والوں اب مدینہ رہنے کی جگہ نہ رہا. لقد قتل الحسین بکربلا, لقد ذبح الحسین بکربلا. ارے ہائے حسین کربلا میں قتل ہو گئے, حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. جیسے ہی اعلان بشیر کا لوگوں نے سنا, گھروں کے دروازے کھلنے لگے. لوگ روتے پیٹتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے. ہائے سارے مدینے میں اعلان کرنا آسان تھا, لیکن اے بشیر محلے بنی ہاشم میں کیا ہوگا؟ رونے والوں جب محلے بنی ہاشم میں بشیر داخل ہوا اور بشیر نے امام کی شہادت کا اعلان کیا, ہاتھ میں سیاہ جھنڈا لیے ہوئے, بعض کہتے ہیں سیاہ شال عزا گلے میں ڈالے ہوئے, لباس سیاہ پہنے ہوئے. آج بھی جلوس لے کے چلو گے نا, عباس کا پرچم اٹھائے ہوئے, سیاہ لباس پہنے ہوئے. بشیر بھی اس انداز سے محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا. جب بشیر داخل ہوا, بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا ہے, قیامت مچ گئی. ہائے محلے بنی ہاشم میں لوگ نکل تو رہے تھے روتے ہوئے, لیکن بشیر کو اندازہ نہ ہوا کہ کوئی بوڑھی خاتون بھی اس طرح سے نکل آئے گی. عصا ہاتھ میں تھامے ہوئے, ہائے سر سے پاؤں تک عبا میں لپٹی ہوئی مخدہ قریب آ کے فرماتی ہیں, منادی کرنے والے عجیب ندا دیتا ہے. تو کہتا ہے قد قتل الحسین, تو کہتا قد ذبح الحسین, تو کہتا ہے بیویاں اسیر ہو گئی, چادریں لوٹ لی گئی. ارے یہ تو بتا دے, اتنا تو بتا دے عباس کہاں رہ گیا تھا؟ رونے والوں اب جو جلوس چلے گا عباس کا علم آگے آگے ہوگا. اب کوئی پوچھنے والا پوچھے گا نہیں, عباس کا پرچم سب سے آگے. بشیر نے جب مخدرہ کا یہ غصہ ملاحظہ کیا, پہلے تو سمجھ گیا کہ کوئی اتنا قریبی رشتہ ہے کہ عباس کے بارے میں اس طرح لہجہ اختیار کرتا ہے. ادب کے ساتھ سر جھکا کے کہا بی بی عباس پہ غصہ نہ کیجئے, عباس پہ ناراض نہ ہو جائیے. ارے پہلے عباس کے بازو کٹے, پھر حسین کا سر کاٹا گیا. ارے پہلے عباس زین سے زمین پہ گرے, پھر بیوی ہو کے سروں سے چاٹے. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار واسطہ نام حسین کا اس جلوس عزا کی حفاظت فرما, اس جلوس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. خدایا اس جلوس عزا میں کس مقام پر کون سی ہستی محو سفر ہو, پروردگار اس کے احترام کی توفیق عطا فرما.
حضرت عباس علمبردار کا واسطہ پروردگار جب عباس کا علم اٹھائے ہوئے زہرا کا لال خانہ کعبہ کے کنارے سے آواز دے تو حسین کے ماتم داروں کو لبیک کہتے ہوئے مکہ المکرمہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین.